बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। अच्छी खबरें आने का सिलसिला आज से कह सकते हैं शुरू हो गया है। साल 2025 की आज वो सुबह है जिसके अंदर बहुत सारी अहम चीज़ें होना मुतवक्के थीं, और अभी से कुछ देर के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात भी 3:30 बजे होने जा रहे हैं। लेकिन जो सुबह सबसे बड़ी अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो यही है कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसमें 19 ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनकी रहम की अपीलें मंजूर करके उनकी सज़ाएं मुआफ़ कर दी गई हैं। और इन सज़ाओं को मुआफ़ करने को बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर लिंक किया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो अमरीकी हुकूमत की तब्दीली है और अमरीकी हुकूमत की जो मौक़िफ़ की तब्दीली है, नई गवर्नमेंट की जो मौक़िफ़ की तब्दीली है या नई गवर्नमेंट की जो आने वाली पॉलिसीज़ हैं उसके तनाजुर में इन 9 मई के मामलात को देखा जा रहा है। पहले तो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि जी अमेरिका का प्रेशर है और अमेरिका और पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के ऊपर बात की है, अमेरिका बात कर रहा है, बरतानिया बात कर रहा है। दुनिया के अंदर तशवीश है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स किस तरह से सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं और उनको सज़ाएं सुना सकती हैं। और इस पूरे प्रेशर के बाद जब मुल्ज़िमान को अगेन जो अगला नंबर लगा, तकरीबन 60 के करीब लोगों को सज़ाएं सुनाई गई, तो ये पैगाम पाकिस्तान ने देने की कोशिश की जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि जी हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया कि हम बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरूनी मुदाखलत किसी तौर बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा हों और उनके मरहून मिन्नत हो जो आपको सब्सिडाइज़ करते हैं, जो आपकी चीज़ों को मार्केट तक रसाई फराहम करते हैं और आपके जो है वो नान नुफ़्का की वजह बनते हैं, तो फिर उनको आंखें दिखाना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। आज 9 मई के जो 19 मुल्ज़िमान जिनकी रहम की अपीलें मंजूर हुई हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन उसमें अभी ये देखना बाकी है कि ये वो सारे लोग थे जिनकी रहम की अपीलें मंजूर हुई हैं, जिनकी सज़ा 2 साल थी और एक लंबे अरसे से मिलिट्री की कैद में हिरासत के अंदर ये लोग मौजूद थे जिनका ताल्लुक 9 मई से जोड़ा जा रहा था। अभी ये देखना बाकी है कि कितने महीनों का रिलीफ इनको दिया गया है या कितने महीनों की इनकी सज़ा माफ़ हुई है। कहने को तो 2 साल का अरसा था इन तमाम लोगों का, लेकिन इसमें शायद वो हिस्सा भी काउंट किया गया है जब ये मिलिट्री की हिरासत में थे और इनको सज़ाएं अभी तक नहीं सुनाई गई थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 48 ऐसी पटिशन्स अभी भी बाकी हैं जिनको कोर्ट्स ऑफ अपील के सामने नज़रसानी के लिए भेजा गया है, और चूँकि कुल तादाद में 67 ऐसे मुल्ज़िमान थे या मुजरिम थे 9 मई के जिन्होंने रहम की अपीलें दायर की थी, मगर 19 को भी ये उनकी अपीलों को मंजूर किया गया। ये हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बड़ा शदीद है और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसमें हमें पीछे जाके हज़ीमत का सामना दोबारा से करना पड़े। अगर कोई ये कह दे कि नहीं जी रहम की अपीलें मंजूर हुई हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आलमी दबाव का भी है। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो IMF के साथ पाकिस्तान के आइंदा होने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर मुज़ाकरात का दौर भी होगा, और IMF के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रोल अमेरिका का है। अमेरिका के अंदर से तशवीश है। यूरोपीय यूनियन अगर आपका तिजारत का रास्ता बंद कर देता है या आपके लिए ऊपर टैक्सेस आयद कर देता है या आपके ऊपर पाबंदियां आयद कर देता है, तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो नोज डाउन कर जाएगी। और हम तो रोज़ ही आवाम को तसल्लियाँ दे रहे होते, थपकियाँ दे रहे होते कि नहीं आप लोग हौसला करें, दिवालियापन नहीं होगा। लेकिन अगर हम आलमी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आलमी दबाव की हम परवाह नहीं करेंगे, तो फिर इसके नताइज बड़े ख़तरनाक हैं और जिसकी कीमत पूरी पाकिस्तानी कौम को चुकानी पड़ेगी, और इंक्लूडेड पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तमाम इदारे, उनको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि अमेरिका के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं या नई आने वाली हुकूमत के जो मुतल्लिका लोग हैं उनकी जो आवाज़ें आ रही हैं, उसमें हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा IMF प्रोग्राम के हवाले से है। हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, और इससे पहले जो हमारा NDC है और उसके ऊपर लगने वाली पाबंदी या हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे लगने वाली पाबंदी, इसकी एक झलक है। और हमें इन चीज़ों से बचना है और उसके लिए हमें ज़ाती इंतकाम को एक साइड पे रख के फिर आगे बढ़ना होगा। और मुझे लग रहा है कि किसी सतह पर ये बात सोच ली गई है कि नहीं, अब सियासी या ज़ाती इंतकाम जितना हो गया सो हो गया, अब इससे ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा पाकिस्तान की वो पसली नहीं है जो इतना दबाव दे के बर्दाश्त कर सकेगी। दूसरी बात यह है कि PTI के लिए एक और भी जो अच्छी चीज़ हो रही है वो ये कि आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी है और अपोजिशन के तमाम बंदे इसके अंदर मौजूद होंगे। लेकिन ये अगर कोई कह रहा था कि जी PTI जो है गोडे गिट्टे पकड़ने पे आ गई है, तो ऐसा नज़र नहीं अब आ रहा, क्योंकि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को या उनकी लीडरशिप को बड़ी इस बात की उम्मीद है कि 20 जनवरी के बाद हमारे लिए चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अगर आप गौर करें ना,
تو پی ٹی آئی نے جو 31 جنوری کی تاریخ دی ہے یا ٹائم فریم عمران خان صاحب نے 31 جنوری کا دیا ہے، اس میں مارجن بہت زیادہ ہے کہ اگر تو یہ مان گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ 20 جنوری سے پہلے مان جائے، اگر نہ مانے تو پھر 31 تک ہو سکتا ہے کہ سوچ بچار کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی چیز آ جائے یا امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر آ جائے۔ مذاکرات جو ہے اس کے اندر سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ایک مطالبہ ہے 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا اور 26 نومبر کے میسکر کے اوپر، 9 مئی کے اندر اگر تو چیزیں طے پا جاتی ہیں ماں سوائے عمران خان صاحب کے، تو پھر ایسا نظر آتا ہے کہ شاید 9 مئی کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف دستبردار ہو جائے، کیونکہ ان کا جو ایک یہی ہے کہ جی یہ جوڈیشل کمیشن بنے، چیزیں ہوں، تحقیقات ہونی چاہیے، سب صاف ہونا چاہیے۔ اگر 9 مئی کے گرفتار لوگ ہی چھوٹ جائیں گے اور اس میں میرا خیال ہے پھر عمران خان صاحب کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک جو سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ہے اس میں بھی ایسا لگتا ہے پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں جو سب سے کی پلیئر ہے وہ تو عمران خان صاحب ہے نا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں بہت پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ جی عمران خان صاحب جنوری، فروری یا مارچ میں نکل آئیں گے، یہ قبل از وقت ہوگا، اور میں ہمیشہ مخالفت کرتی رہی ہوں اس بات کی کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے جی کس مہینے میں خان صاحب نکلیں گے، وہ مہینہ عمران خان صاحب پہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ چیزیں اس لیے اچھی ہونے جا رہی ہیں کہ 8 جنوری کو انسانی حقوق کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ ڈیالہ جیل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں جو پی ٹی آئی کا ایک سٹانس رہا ہے اور اب بھی موجود ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کو ان کے ڈیزگنیشن، ان کے جو ایکس ڈیزگنیشن تھا ان کا، اس کے حساب سے یا اس پوسٹ کے حساب سے عمران خان صاحب کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا، اور عمران خان صاحب کو جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا، جیسے انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کسی کو ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ انسانی حقوق کے بیسیکلی خلاف ورزی ہے۔ 8 جنوری کو پورے پاکستان کو یا پوری دنیا کو عمران خان صاحب سے متعلق سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ انسانی حقوق کمیٹی جائے گی وہاں پر ڈیالہ جیل کا دورہ کرے گی، دیگر قیدیوں سے بھی ملاقات کرے گی، خان صاحب کے بھی بیرک کا وہاں پر جا کر جائزہ لیا جائے گا، ان کے سیل کا جائزہ، ان کی صفائی ستھرائی، کھانا پینا سب دیکھا جائے گا، تو اس میں عمران خان صاحب کے بہت ہی درینہ ساتھی بھی اس وزٹ کا حصہ بنیں گے، عامر ڈوگر صاحب۔ اور عامر ڈوگر صاحب جب ساتھ جائیں گے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے آئیں گی، وہ بالکل درست بات کریں گے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ دیکھیں گے، اور یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیالہ جیل میں بہت کم عرصہ ان کا شاید رہ گیا ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر چیزیں جو ہیں وہ طے ہو جائیں گی، کیونکہ جو عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے یا خطے میں جو جنگ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں ہمارے جو ادارے ہیں وہ اندرونی محاذ آرائی جو ہے وہ زیادہ دیر تک اب نہیں کر سکتے، اور ذاتی انتقام سے ہٹ کے اب بیرونی محاذ کو فوکس کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہو گیا، اور عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پاکستان کو افغانستان والا معاملہ ہے اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان کو ایران والا معاملہ اور اسرائیل کا ایشو ہے وہ پاکستان کو افیکٹ کر سکتا ہے، انڈیا اس کے اندر جو ہے وہ اپنا راستہ نکال سکتا ہے، اور اس کے لیے پوری قوم کو ہماری فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ قومیں جب اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں نا تو ان کا مورال بوسٹ ہوتا ہے، وہ پھر اس اہلیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب کر گزریں گے، قوم ان کے یکجا شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اب وہ اقدام اٹھانے کی بڑی ضرورت ہے جس میں قوم ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑی نظر آئے، بڑی حد تک کھڑی نظر آئے، اور یہ جو آج صبح 19 ملزمان کی معافی ہوئی ہے، حالانکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 9 مئی ایک سانحہ ہے، ناقابل معافی ہے، احتساب لازمی ہوگا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور سب کو پکڑا جائے گا، اور جو عبرتناک مثالیں ہیں وہ قائم کی جائیں گی اور انجام ان کے عبرتناک ہوں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چیزیں واپسی کی طرف جا رہی ہیں، واپسی کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی اور دوسرا راستہ یا گنجائش ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ورلڈ بینک نے اپنی ایک رپورٹ دی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو شاید نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں وہ بیسیکلی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ 2024 کے اوپر پاکستان میں 2024 کیسا گزرا یہ سب جانتے ہیں، کہاں پہ ناکامی کہاں پہ کامیابی، لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ بات ہے کہ پورے 1 سال کی اس حکومت کے اندر جو نون لیگ کی حکومت ہے 2024 میں، جس طرح سے بھی وہ لائی گئی ہے، جس طرح سے بھی وہ آئی ہے، اس 1 سال کے اندر جو پاکستان کی آبادی ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اور بھی غربت کے نیچے چلے گئے ہیں، مطلب پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں ان کی 1 کروڑ 30 لاکھ تعداد زیادہ ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اللیگلی جو ہے وہ سمندر پار کر کے جانا چاہتے ہیں،
7 लाख के करीब जो लोग ہیں وہ لیگلائز طریقے سے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ایران کے اندر 10,000 کے قریب لوگوں کو غیر قانونی طور پہ جو پاکستان سے آئے ہیں ان کو پکڑا گیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے امیج کو برباد کر رہی ہیں. اب دیکھیں نا 2024 میں یو اے ای والا معاملہ ہوا, پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگ گئی, کئی ملکوں سے اور شکایتیں موصول ہونا شروع ہو گئی, پاکستان کا سر سفارتی لحاظ سے نیچے چلا گیا, اوورسیز کا غصہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے قائم, اور وہ اس کے اوپر قائم بھی رہنا چاہتے ہیں, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ ممکن ہے کہ 2025 انتخاب کا بھی سال ہو جائے. چلیے اگر میں بہت زیادہ آئیڈیلائز نہیں بھی کرتی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی 2025 میں انتخاب نہیں ہوگا, چلیے مان لیتے ہیں, لیکن ایسا اشارہ ہے, ایسی چیزیں مل رہی ہیں, کڑیاں جڑ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کا ڈرائیور تبدیل ہو جائے, اور مل جل کے شاید بھی ہو سکتا ہے. اور انتخاب کی صورت میں یہ تو طے بات ہے کہ پاکستان کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. لیکن اگر انتخاب نہیں ہوتا تو ڈرائیونگ سیٹ کا ڈرائیور تبدیل ہو جائے گا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ڈرائیونگ سیٹ کے ڈرائیور کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو چنا جائے گا یا پی ٹی آئی کو چنا جائے گا. پی ٹی آئی کو اگر نہیں بھی چنا جاتا تو پیپلز پارٹی کے امکانات قدرے بہتر ہیں نون لیگ سے. نون لیگ جو ہے وہ بہتر پرفارم نہیں کر پائی, نہ صوبائی لحاظ سے پرفارم کر پائی ہے بہتر, وہ جتنے مرضی باتیں کرتے رہے کہ ہم نے بڑی کامیابیاں سمیٹ لی ہیں, نہ تو پنجاب کی حد تک کنٹرول ہو پایا ہے, اور جو وفاق کی حد تک ہے تو شہباز شریف صاحب کی حکومت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے. اور وہ میں نہیں کہہ رہی, وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جس ملک کے اندر ایک سال میں 1.30 کروڑ بندہ غریب ہو جائے اور مزید غریب ہو جائے, تو وہاں پر اگر آپ اسی گورنمنٹ کو 5 سال پورے کرنے دیتے ہیں تو پاکستان کا تو پھر وہ کیما نکل جائے گا, ساری ہوا نکل جائے گی, بندر قطرہ تک نہیں بچے گا جس کو نچوڑا جا سکے. عوام مزید ٹیکس نہیں دے سکتی اور یہ حکومت اس چیز کی اہل نہیں ہے کہ مزید آگے کام کر سکے. اب دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے, لیکن تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہوا ہے جس کی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ کیا تھا. اب وہ تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اور اس کے اشارے جو ہیں آج صبح سے ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.